ذاکر دنیا دا بہت پیارا نام جناب ذاکر اہل بیت ساکھ سن ترابی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دینے فوراں بعد شہر آل عمران جناب عامر افتخار تاڑ صاحب انہوں نے فوراں بعد قاری لک سید ذاکر مسافرائی شام جناب یاسر غفار راول بنڈی کتاب فرمان بسم ٹائم شام کو کتنا ٹائم جی ٹھیک دعا برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزکات ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجل ولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک و انصارک و شیعتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم عظیم ذکر دی قبولیت واسطے باوز بلند صلوات ساتھ ماشاءاللہ کافی تعداد ہے مومنین دی کوشش کرو جمیں اے بیڑا اللہ کے صلوات ہے انہیں بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر بسم اللہ نعرہ رسالت سارے شامل ہو نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تلانت اللہ دی بارہویں حجت اپنے بارہویں ظہور سردار دے ظہور واسطے ان صلوات پڑھو جیدیں ضرورت مند محسوس کر دیو اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان بلند صلوات دعا ہے بے نیاز اللہ آل محمد صدقے تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے بانیان فرش اذان اللہ توفیقات خیر اور رزق حلال اچ برکت عطا فرمائے اللہ سارے پیارے ملک نو فرقہ واریت تو محفوظ فرمائے امت مصطفیٰ وچ اتفاق اور وحدت عطا فرمائے جڑے آمین بھی نہیں آکھ سکتے پہ اللہ میرا انہوں بھی اپنے کولو منگن دی توفیق عنایت فرمائے
اللہ 12ویں حجت دے ظہور وچ تعجیل فرما آمین آکھن والے انہوں سرکار دی بیعت نصیب فرما کوشش کرو اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ واقعاً تسی انتہائی احترام دے قابل ہو عزاداران دا بڑا مقام ہے لیکن ایک حدیث رسول ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا مہمان دی عزت کرو بھامیں کافر ہی کیوں نہ ہو تسی اچھے میزبان بن کے کدی تھوڑا تھوڑا اگے تکلیف چکرو بڑی مہربانی تاکہ پیچھے آمن والے پھر اگے نہ آ سکسن اتھے بہ جاسن بڑی مہربانی جزاک اللہ ہوں اپنی سلامتی واسطے ایک صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو انتہائی محترم سامعین شیعہ سنی بھائیوں ارادہ ہے جی کچھ بیان کیتا جائے بڑی مہربانی ایک فرمان خالق اکبر قرآن حکیم چو پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ اپنے بندیاں دے کولو ایک سوال کر رہے ہیں اور اسے سوال دے وچ جواب بھی دے رہے ہیں بے شاہ بادشاہ فرمین دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان اے میرا بندہ سوچ کے دس کیا احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ بھی کچھ ہو سکتا یعنی سوال بھی ہے خود جواب بھی ہے کہ احسان دا بدلہ ہمیشہ احسان ہی ہوندہ ہے اس تو پہلے کہ میں تقریر دے چند معروضات پیش کرا ایک فرمان سن لیو مذہب اہل بیت دے رئیس دا بانی فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرمیندن دو گناہ ایسن جڑے بندے کر دیں نا دو گناہ تو سارے ہی گناہ ہوئے لیکن انہاں دو گناہوں دی سزا بڑی سخت ہے یعنی دو گناہ کرن والا خوشبوئے جنت تو محروم راسی وہ کیڑے دو گناہ ہیں حضرت فرمیندن پہلا گناہ کسے محسن دے احسان نو بھلا چھوڑے مہربان بولن دے آدھی کوئی نہیں تو سر ہلا چھوڑے ہے بھی گل سن دے بیٹھے ہو تسی سرکار فرمیندن احسان بھلاون والا احسان فراموش کسے بندے اوکھے ویلے چنگا کیتے ہیں تو اے سوکھا ہو کے اس نے بھلا چھوڑے مولا فرمیندن اے بھی خوشبوئے جنت و محروم راسی پھر فرمایا دوسرا بندہ جڑا کسے شریف تے احسان کر کے اس نے بار بار جتاوے اے بندہ بھی خوشبوئے جنت و محروم راسی یعنی توڑے امام یہ چاندن کہ ساڑا غلام ایسا ہوئے اگر کوئی اس تے احسان کرے انہوں ہمیشہ یاد رکھے اگر کوئی او اس تے احسان کرے تو اس نے ہمیشہ بھلا چھوڑے اے غلام علی ابن ابی طالب یا علی خدا تن سلامت رکھے تو اللہ دے قرآن دے مطابق ایک چاہ دی پیالی پیماون والا بندہ بھی شکریہ دا حقدار ہے کسے رائی دے دانے دے برابر بھی نیکی کیتی ہے تو قرآن دے او دا شکریہ ادا کر احسان دا بدلہ احسان ہے تو اے جڑیاں عزاداریاں ہو رہی ہیں مجالس ہو رہی ہیں خدا را کدی مسلمان سوچ دے کہ کیوں ہو رہی ہیں ایک کوئی ساڑیاں بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ اللہ فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے اساں اس نو یاد کر رہے ہیں جس سانو مسلمان بنائے اساں اس دا احسان لہا رہے ہیں جس دی وجہ تو ساڑے گھرہ وچ قرآن تے آزان بلند ہے اسی تا ایک محسن دا شکریہ ادا کر رہے ہیں حضور دی ہون توجہ ہو گئی ہے تے میرا دل ہے میں ہون مجلس پاک شروع کر دیں مجھے سارے اندہ ارادہ ہے جی تھکے تھکے بیٹھے ہون تو بجلی بھی آ گئی اللہ کیتا ہون ایک سلوات ہیں پڑھو پتہ لگے مطمئن بیٹھے ہو بلند آواز بڑی میرا تو پاک پیغمبر نے آغاز ہو گیا جی مجلس دا خدا را ذہن میرے نال رلا دے ویا ایک کمال گفتگو جناب نو پہنچاونا چاہنا اللہ دے رسول نے مکہ دی زمین تو اسلام دا پرچم بلند کیتا سرزمین مکہ تو آغاز فرمایا تو بڑے بڑے لوگاں رسول خدا دی مخالفت کی تھی لیکن کچھ ہستیاں ایسیاں بھی ہم جنہ رسول اللہ دی مدد کی تھی جنہ مخالفت کی تھی ہے انہاں مخالفت دی حد کر چھوڑی ہے
اور جنہ نصرت کیتی ہے انہاں مدد دی حد کر چھوڑی. مخالفین دا نام میں لینا نہیں، میں مددگاراں دا ہی نام سناونا ہے جس دا نام سنن نال تواڈے ہاتھ ٹھر ویسے. 6 ہستیاں تاریخ نے لکھیاں جنہ پیغمبر دی نصرت دا حق ادا کر چھوڑا. انہاں 6 ہستیاں چو 3 مردن 3 مستوراتن اور ونڈ کریا ہے. ماشاءاللہ بول سکو تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ توجہ نال سن دے رہے ہیں. مجلس بولن نالوں مجلس نو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں بندہ گھنٹہ بوے تو کل باہر جا کے محسوس تو ہوئے جو میں کچھ سنے ہیں. 3 مرد 3 مستوراں. ایک مرد اور ایک مستور نے مکہ چ رسول دی مدد کی تھی. واہ بھائی سیانے بندے بیٹھے ہو. ایک مرد اور ایک مستور نے مدینہ دے شہر چ رسول دی مدد کی تھی. ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین کربلا تے رسول دی مدد کی تھی. کیا بات ہے بھائی، تھوڑی توجہ دا شکریہ، بڑی مہربانی. ہن جناب نے شجرہ گننے جس مرد مکہ وچ رسول دی مدد کی تھی اسے دے بیٹے نے پھر مدینہ وچ رسول دی مدد کی تھی. اور جس مولا نے مدینہ چ رسول خدا دی نصرت کی تھی اسے دے بیٹے نے پھر کربلا وچ خدا دے دین دی مدد کی تھی. اور مستورات دا شجرہ ویکھو، جس معظمہ ملیکۃ العرب سیدۃ القریش میری مخدومہ نے مکہ چ نبی دی مدد کی تھی اسے دی بیٹی زہرا نے پھر مدینہ وچ دین دی مدد کی تھی. مہربانی توجہ دا بہت شکریہ. اور جس معظمہ بی بی نے مدینہ وچ رسول اللہ دی نصرت کی تھی اسے دی پھر بیٹی نے کربلا وچ دین خدا دی مدد کی تھی. یہ شجرہ تساں گن لے، یہ شجرہ ہی ہے جس نے رسول اللہ دی مدد کی تھی ہے. ہوں انہاں 6 ہستیاں دا ذکر ایک مجلس سے اتنا ممکن نہیں ہے. البتہ ایک موسنا اسلام دا تذکرہ جس دے ٹکڑیاں تے پل کے اج مسلمان نو اسلام نصیب ہوا ہے. سبحان، مہربانی مہربانی بھائی. تسی تھوڑا جا بیدار ہو سو تو بڑا لطف آسی، چونکہ بڑا گھٹ تذکرہ ہوندہ ہے اس بی بی دا، لیکن اس بی بی دا مقام سب تو بلند ہے. تذکرہ بڑا گھٹ ہوندہ ہے. تو آج تسا میرے نال شامل ہوو تو آج مادر زہرا دا ذکر کر کے سنت رسول اللہ آج جاری کر دے. بڑی مہربانی. بی بی سیدۃ القریش ملیکۃ العرب. ماشاءاللہ کوئی پڑھے لکھے صاحبان عربی جان دے ہو سو تو انہوں پتہ اسی ملکہ ہور ہوندی ہے. ملیکہ ہور ہوندی ہے. ملکہ او ہوندی ہے جڑی پہلے غریب ہوئے. عربی لغت استعمال ہے پچھے دولت آئے تو امیر ہو جائے اس نو آدن ملکہ. ملیکہ وہ ہوندی ہے جڑی ماں دی جھولی اچ بھی امیر ہوئے. اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی. نہ ہتھاں دی خدا خیر کرے جڑے بی بی دی حمایت جٹ رہے ہیں، جڑی ماں دی جھولی اچ بھی امیر ہوئے. اور اے بی بی عرب دے وچ ضرب المثل آئی. جویں ساڈیاں پنجاب دیاں مثالاں بڑی ہوندیاں نا، انہیں اس مخدومہ دیاں مثالاں بڑی ہوئیاں کہ بی بی خدیجہ او ہے کہ جس دے باپ حضرت خویلد دا ترہ دولت عرش نہ لگ دے. اتنی بڑی امیر ہے زہرا دی ماں. لطف لوے ہے بھائی. جس ویلے عقد رسول چاہیے نا پھر سارا مال تو قربان کر دیتا، درختان دے پتے کھا دے. تو ایک دن عرب دی ایک عورت نے تانا ماریا. میں بڑا مطمئن کھڑا، اللہ کرے تو بھی سارے مطمئن ہو سو. تانا مار کے کس کے ملے یتیم عبداللہ نال شادی کر کے ادھے باپ دا ترہ دولت عرش نہ لگ دے، اتھے درختان دے پتے کھا رہی ہیں. کیا ونڈ ہوئی ہے شادی کرنے چ؟ آدھی جا جاہل عورت، تو نے کیا پتا میں نے کھویا کیا، میں نے پایا کیا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. میں سمجھتا میں ساری محنت پہنچا لئی ہے. فرمایا تینوں کیا پتا میرا گیا کیا ہے، میں نے ملیا کیا ہے. اس نے کیا ملے ہی؟ درختان دے پتے کھا رہی ہیں. آدھی میں بیٹی اس دیاں جس دا ترہ دولت عرش نہ لگ دے، میں زوجہ اس دی بنیاں جدی جتی عرش نہ لگ دی. اللہ اکبر، سارے بولو حیدری. بڑی مہربانی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، جیندے رہو بھائی. علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد. کیا بات ہے. اگر زمین ہموار ہے بسم اللہ جی. میں مقام خدیجہ جناب تک پہنچاواں.
یہ بہت بڑیاں غلط فہمیاں ایک دو جڑیاں مسلمانوں نے سکول دیاں کتاباں لکھ کے تے پوری امت پھیلا دیتی ہیں. وہ میں اج اپنی قوم دا خادم ہون دی حیثیت نال کوشش کر رہے ہیں جناب تک حقائق پہنچاؤں. دو غلط فہمیاں زیادہ مشہور ہیں. ایک تو پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا نال جدو بی بی دی عقد شادی ہوئی ہے تو بی بی دی عمر مبارک 40 سال ہے. ساڑھے بیلی منی ودن چونکہ تسی چپ کر گئے ہو چونکہ ہر کتاب بھی لکھے ہوئے. یہ تاریخ دا ایک علمی حادثہ ہوئے ہے جی میں گڈیاں تے نہیں حادثے ہوندے انہیں ایک علمی بھی حادثہ ہوندہ ہے. پڑھے لکھے علماء کو پوچھے ہے علمی حادثہ یہ ہوندہ جی میں موٹر وے تے دھند ہوئے تو ایک گڈی لگی پیچھے دوسری لگی تیسری لگی حادثہ ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا انہیں جو قصور کس دے. تو لہٰذا یہ بھی ایک علمی حادثہ ہوئے کہ ایک نے غلط لکھے پچھلے تحقیق کیتی نہیں اس ٹھپا لا دیتا ہے دوسرا ہے اس نے بھی لا دیتا ہے. لیکن محققین پھر ہر دور خدا زندہ رکھے جنہ ہر دور تحقیق کر کے دسی ہے جو حقیقت کیا ہے. سارے بندے سر چاہو کتاب اہل سنت دی نوٹ کر لو نہ ہوئے جو چور دی سزا ہے میری. سب تو اتھنٹک تاریخ ہے اہل سنت دی. طبقات ابن سعد گھر نہیں موجود تو انٹرنیٹ تے موجود پئی ہے 4تھی جلد ہے. او دے وچ انہاں لکھیا ہے کہ جس سال ابرا نے ہاتھی لے کے کعبہ تے حملہ کیتا ہے اسے سال آمنہ دا لال دنیا تے آئے اور ٹھیک 1 سال دے بعد خدیجۃ الکبریٰ دنیا تے آئی ہے. مہربانی بھائی حقاق پسند لوگ بیٹھے ہو تو جلے آمد 1 سال دا فرق ہے تے شادی دے ٹائم ایڈی ضرب تقسیم کرن دی کیڑی لوڑ ہے. 15 سال دا فرق ہو گئے تو تحقیق یہ ہے کہ بی بی دی عمر مبارک وقت زوجیت پیغمبر 26 سال ہے. شیعہ دے محقق علامہ ذیشان حیدر جوادی نے تحقیق لکھے اور سنیہ دے اس طبقات ابن سعد والے نے کہ بی بی دی کل عمر 26 سال آئی جدو زوجیت پیغمبر آئی ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے سرکار چونکہ اگر ایک فیڈ ہوئے تو انہوں ڈیلیٹ کرنا بہت اوکھا ہوندہ ہے لیکن کر چھوڑو تو چنگی بات ہے. دوسری غلط فہمی جیڑی امت نے لوگاں دے دلنج پائی ہے مورخین نے ستم ظریفی ہے مورخ دے قلم دی چونکہ وہ دے قلم سیائی بنو امیہ دی آئی. ہاں وہ اپنی مرضی نال نہیں لکھتا رہا وہ اشرفیاں دی مرضی نال لکھتا رہے. اس آگے جی نعوذ باللہ رسول خدا دے عقد تو پہلے بھی بی بی دیاں 2 شادیاں. بڑے حوصلے نال جواب سننے اور اتھو جا کے تسی مطمئن ہونے آج تو بعد کوئی جرت کرے تو انہوں جواب دے سکتے ہو کہ بی بی دے نعوذ باللہ پہلے بچے بھی ہیں. بیوہ ہائی جناب خدیجہ پتہ نہیں بی بی نو بیوہ ثابت کر کے کس نو کواری ثابت کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے لیکن میں نہیں پتا. مہربانی اے اللہ جانے اور مورخ جانے کیا مقصد آئی. البتہ حقیقت تو اس ممبر تو بیان ہونی ہے تسی دعا فرمانی ہے. تاریخ نے لکھا ہے کوئی عقد نہیں ہویا سوائے پاک محمد دے جناب خدیجۃ الکبریٰ دا. یہ تو سخی ایڈی آئی زہرا دی ماں جڑی دھیاں نال پال سکدے بی بی دا اعلان آئی پورے عرب جڑا بیٹی دی پرورش دی ہمت نہیں رکھتا لاؤ خدیجہ دا مال حاضر ہے. یہ واحد سخاوت ہے بی بی ملکۃ العرب دی. اور لوگاں سمجھ رہا ہے جڑیاں پلدیاں پئیاں نعوذ باللہ اے جناب خدیجۃ الکبریٰ دیاں بیٹیاں تائیں پھر رسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں مشہور کر دیتیاں گئیاں. سر چاہو تو پیغام ہے میں پوری شیعہ سنی ملت واسطے دیونا چاہنا. قبلہ ذیشان حیدر جوادی نے بڑی تحقیق تو بعد جملہ لکھے کہ سوائے مصطفیٰ دے جناب خدیجہ دا عقد کسے ہور نال ہو بھی نہیں سکدا. نہیں ہویا وہ وکری بات ہے. انہوں نے فرمایا ہو ہی نہیں سکدا. اتنا بڑا دعویٰ اور پھر دلیل کتنی مضبوط ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکدا. آدن جس دے صدف عصمت وچ اللہ نے زہرا جئی امانت رکھنی ہوئے محمد تو علاوہ ہو کسے دی زوجہ نہیں بن سکتی. واہ بھائی واہ مہربانی بھائی اللہ انہاں ہتھاں دی خیر کرے. یا رسول اللہ سارے جواب دیو حیدری بڑی مہربانی. تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی سماعت دی کیا بات ہے تھوڑے گل نو پک کرن دی کیا بات ہے. غلط فہمیاں 2 دور ہو گئیاں. آؤ ہون فضائل خدیجہ شروع کر دے ماشاءاللہ. سارے اندر پروگرام ہے
ایک سلوات نال دسو بھی تہاڈا کی پروگرام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے تو ایک بات ذہن وچ رکھو، ساڈے واسطے ساریاں ازواج مطہرات محترم ہیں۔ اسی قرآن دے مطابق ام المومنین ہیں۔ قرآن نے آکھے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، رسول اللہ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماون۔ لیکن جس بی بی دا میں ذکر کر رہا ہوں یہ صرف مومنہ دی ماں نہیں، یہ ام الائمہ ہے، جڑی امامہ دی ماں ہے۔ یہ تذکرہ ہے خدیجۃ الکبریٰ دا جی، سبحان اللہ جی، ام الائمہ ہے۔ باقی ساریاں مومنہ دیاں ماون، اور جناب سیدہ دی ماں معصومین دی ماں ہے۔ جی بسم اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، مہربانی سارے بولو حیدری، ماشاءاللہ۔ ہون میں بسم اللہ جی بڑا مطمئن ہو گیا کہ سارے دی ہمتن گوش توجہ ہو گئی ہے۔ ہون میں فضائل خدیجہ جناب تک پہنچا لے سا۔ رسول خدا دیاں 9 11 13 جتنیاں بھی من لو ساریاں احترام دے قابل ہیں، لیکن تاریخ اٹھاؤ نا، اینجے رولے گھتن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تاریخ تو پوچھو تو صحیح، اے 9 بیویاں انہاں دا خرچ اخراجات کتھوں پورا ہوندا ہے؟ مہربانی مہربانی بھائی مہربانی، گل شیعہ سنی دی نہیں، گل تاریخ دی ہے۔ تاریخ آدھی ہے جتنیاں بھی ازواج مطہراتن انہاں دا خرچہ بیت المال ادا کردائی۔ بعد از رسول جیڑا بھی خلیفہ بنے بیت المال دے وچوں رسول دیاں بیویاں دا حصہ آندائی، رسول دی ازواج دا خرچہ پورا ہوندائی۔ تو وقت میں آکھن دا حق رکھ دا، جتنیاں بھی رسول دیاں ازواج مطہرات او کچھ نہ کچھ نبی کولو لمن آئی آئیں۔ واحد زہرا دی ماں ہے جڑی لمن کچھ نہیں آئی، سب کچھ پیغمبر نو دے وڑا آئی، کوئی خرچہ نہیں بیت المال دا، جس نے سب کچھ قربان کر دیتے۔ اور کدی تساں اس بی بی دے رشتے گنو نا، رشتے بندے دی صدر نال رشتے داری ہو ونجے نا، او دی لت بھوئیں تے نہیں لگ دی۔ اس پاک بی بی دے رشتے گنو، کتنے اللہ عظیم اس نو رشتے عطا کی تھے۔ آپ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ شوہر کون ہے؟ سید الانبیاء۔ سر نہ ہلاویں جے ہوئے حق تبول پویں۔ شوہر کون ہے؟ سید الانبیاء۔ داماد کون ہے؟ علی مشکل کشا۔ بیٹی کون ہے؟ سیدۃ النساء، جنہاں دے ہاتھ حالے نہیں اٹھے۔ نواسے کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے مقام ہے خدیجۃ الکبریٰ، اے رشتے ہیں زہرا دی ماں دے۔ بڑی مہربانی، شیعہ سنی کٹھے بیٹھے ہو تو آؤ ذرا میں فضائل خدیجہ اہل سنت دی کتاب جو پہ پڑھ دوں۔ تو انہوں کوئی اعتراض ہے بھائی؟ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں بھائی، اسا رل کے ذکر کرنے، رل کے ذکر کرنے۔ وہ ساڑھے کچھ نہیں لگتے جڑے شیعہ سنی نو لڑا رہے ہیں، وہ بھامیں شیعہ دے روح پہ چون تے بھامیں انہوں دے روح پہ چون۔ مخلص ہو ہے جڑا حسین دا مخلص ہو۔ امام حسین دی مجلس محبت دا پیغام ہے، اتھو تو ہور بن کے نکلنے چاہیے دن۔ یہ نفرت دا پیغام نہیں، یہ محبت دا پیغام ہے۔ تو آنکھو تو ایک دو جملے محبت دے میں جناب عرض کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جڑی مجلس ہے تساں آئے بیٹھے ہوئے گھر چھوڑ کے، صاف ظاہر کم چھوڑ کے، یہ امام حسین نال تہاڈی محبت ہے، یہ تہاڈے واسطے چ نہیں، یہ میرے واسطے چ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھو کھا بلند آواز نال۔ نہیں صلوات مٹھی آئی بندے ڈھیر ہیں، آؤ بسم اللہ۔ ٹھیک انہیں کوشش تو کر ویکھو متاں اچھی پڑھ بھی لیں دے ہو، احمد کرو اللہم صلی اللہ۔ ٹھیک ہو، خیریت؟ اجازت ہے سرکار؟ انتہائی پیارے برادر محترم جناب یاسر غفار صاحب قصیدیاں دی دنیا جناب نو شاد کر سن، لیکن اے جڑا میں جناب دی خدمت گزارش کر رہا ہوں، اے بہت ضروری ہے۔ ضروری تو سارا ذکری ہے، لیکن شیعہ سنی اتحاد دی بڑی ضرورت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کوئی صرف شیعت دی جاگیر نہیں، بلکہ جنہ سینیت ضمیر ہے اس دی جاگیر حسین ابن علی ہے۔ تو امام حسین نال پیار کوئی صرف شیعہ دا لازمہ نہیں، شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں، ورنہ عیسائی مولد جلوس کیوں آئے؟ اگر صرف شیعی امام حسین دا محب عاشق ہے، عیسائی آئے، ہندو آئے،
جنہوں نے اپنے مونوگرام جلوس بلند کر کے دسے ہے کہ صرف مسلمانوں دا محسن حسین نہیں، آئے میرا اللہ جس وچ غیرت اور ضمیر ہے وہ دا محسن فاطمہ دا لال ہے۔ سر چوے آئے میں ذاکری کرن خدا معاف کرے، مولویت کرن میں اللہ سزا دے وے، میں حدیث پیغمبر تو خدمت پڑھ رہا ہوں، جتے چاہی دی ہوئے میں تنہیں وکھا دے سا۔ نبی فرمایا ہر شخص کو میرا حسین نہیں ملتا، جے ہر نو لبیا یزید دے وکیل پیدا نہ ہوئینا، ہر بندے نو حسین نہیں لبدا۔ اللہ دے نبی کس نو لبدا ہے؟ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ بندے روپیے نو اللہ دا فضل سمجھ دین، بندے پتر نو اللہ دا فضل سمجھ دین، کوٹھی تے کار نو اللہ دا فضل سمجھ دین۔ پاک محمد فرمائے دے نہیں، اللہ جس بندے نال فضل کریں دے او دے دل وچ حسین دی محبت داخل کر دے۔ یہ مقام حسین ابن علی جی، ٹھیک ہے۔ امام حسین دا پیار اللہ دا فضل ہے۔ ہون وقت دے دامن نے جڑے دقیقے بچ گئے، چونکہ بھائی نو بھی ٹائم دیونا ہے، نہ آندے تو میں لمبا پڑھ دے رہا، لیکن ہون مناسب نہیں۔ لیکن وہ دو حدیثاں جڑیاں میں شروع کیتی ہیں تاکہ برادران اسلام نو بھی پتہ لگے کہ مقام خدیجہ کیا ہے۔ تو بی بی عائشہ ام المومنین روایت کر دی ہے، جدوں دی میں رسول پاک دے گھر آئی ہوں، جدوں دی بھی آئی ہوں، میری زندگی اج کوئی ایسا دن نہیں گزریا کہ جس دن رسول اللہ نے خدیجہ نو یاد نہ کیتا۔ مہربانی مہربانی، سمجھدار بندے بیٹھے ہو۔ روز روز ذکر خدیجہ بابا جی رسول دے گھر ہو رہے، تے جیڑا کم نبی کرے سنت نہیں ہوندہ۔ یہ صرف 63 سالنج رسول خدا مسواک کیتا ہے، جیب دی زینت ہر کئی بنائی ہوئی ہے، وہ بھئی 63 سالنج ہکو کم نبی کیتا ہے، اور بھی کیتا ہے۔ تے جیڑے جیڑے کم نبی پاک کیتے ہیں اس دی نقل کرن دا نام سنت رسول ہے۔ مسواک کیتا ہے تو نقل کر سنت رسول ہے، مسجد جامن دا طریقہ ہے تو سنت رسول ہے۔ جے اپنے گھر بے کے ذکر بادر زہرا ہو رہے ہے تو خدیجہ دا ذکر کرنا بھی سنت رسول ہے۔ ذکر ہو رہے ہے جناب خدیجہ دا، میں تو روایات ہی پڑھنی ہیں، ادب تو میرے کو لیڈا کو نہیں، بہرحال تو آڈا پیار ہے کہ تسی محبت نال سن رہے ہو۔ بی بی عائشہ دیا بھی ایک دن نا فضائل خدیجہ سن کے پیر صادق شاہ جی میں نے بولنا پہ گیا، روایت میں کیا کر رہا ہے، اہل سنت نے لکھی ہے، بول کے بی بی عائشہ نے ایک لفظ آکھیا، اس نے یا رسول اللہ عرب دی ایک ضعیفہ عورت نو بڑا یاد کر دے ہو، اللہ توانو نعم البدل بڑیاں اچھیاں بیویاں عطا کیتی ہیں۔ بس یہ لفظ آکھن دی دیر آئی، بی بی عائشہ دی میں پہلی دفعہ رسول دا چہرہ غضبناک ڈٹھا، جلالچ آگئے مصطفیٰ سرکار میرے کول غلطی ہو گئی، یہ نہیں لفظ آکھنا۔ ہن تواڈے کول میں پوچھدا شیعہ سنی بیٹھے ہو، ایڈے وڈے سچے رسول نو کوئی قسم چاون دی ضرورت آئی؟ قسم تو وہ چاہندے نا جی زبان ڈھلی ہوئے نرم ہوئے، یہ تو ہوئے جس نو کافر بھی صادق آ دیں، لیکن بی بی عائشہ دے سامنے رسول قسم چاہیے، فرمایا واللہ ما رزقنی اللہ خیر منہا، فرمایا اس دی قسم جے دے قبضے چ محمد دی جان ہے، اللہ خدیجہ تو بہتر بیوی میں نو عطا ہی نہیں کی۔ مرضی آلے ہو بھائی، مہربانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدیجہ تو بہتر ہے۔ جی جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سارے شامل، خدا سے عدل، زندہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میری بھی دعا ہے مولا بزرگاں دا سایہ سلامت رکھی، تساں آزاداراں نو خدا ہمیشہ سلامت رکھی۔ لطف آ رہے جی، بس ایک روایت پڑھ لی ہیں، 4-5 ویسے 2-3 تئیں بس ہو ویسی، میں ایک جملہ مصائب دا پڑھ ساں، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ بی بی عائشہ دی دوسری روایت کہ رسول خدا غصے ہو گئے اور میں نے فرمایا اللہ دی قسم میں نو خدیجہ تو بہتر بیوی
خدا دتی نہیں، پھر او دی وجوہات دسن لگ پہ کہ خدیجہ بہتر کیوں ہے۔ فرمایا عائشہ جس ویلے پورے عرب میری تکذیب کی تھی ہائی، واحد خدیجہ ہی جائے میری رسالت دا کلمہ پڑھیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا عائشہ خدیجہ تو بہتر کون ہو سکتے جس ویلے پورے عرب میں ایک روپیے تو ایک درہم تو محروم کی تاہائی، خدیجہ سارا مال میرے قدم چ رکھیا تے آکھیو زیدی مالک ہون میں نہیں، ایدہ مالک بھی مصطفیٰ ہے، میرا مالک بھی مصطفیٰ وہ ہے خدیجہ الکبریٰ۔ اور تیسرا جڑے سید سردار بیٹھے ہو تو میرے حق کے جس جملے ضرور دعا کرے آئے، نبی پاک فرمایا عائشہ اس واسطے بھی خدیجہ تو بہتر، میں نے بیوی کوئی نہیں ملی، اگر میری نسل باقی ہے، میری اولاد قیامت تک باقی ہے تو خدیجہ دی وجہ تو باقی ہے۔ سادات دی اصل دادی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اول جدہ جناب ملکۃ العرب ہے۔ بس مک گئی میری پڑھائی۔ بی بی عائشہ دی تیسری روایت، بی بی آدھی ہے کہ جدوں رسول خدا کدائیں گھر دے وچ غصہ کریں دے ہیں، تو جب کر گئے بھئی رسول بھی غصہ کریں دے بھائی، جس اس نو رسول بنایا ہے وہ بھی غصہ کریں دے، وہ غصہ نہ کریں تو یہ کیوں آکھیا تبت یدی ابی لہب، اوہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ ونجن، غصہ کریں دے تا آکھیس، بلکہ وہ تب کدی کدی بڑا ہی غصہ کر رہے ہیں۔ اصل ایک چھوٹی سوچ ہے، غصہ آمنا فطری بات ہے۔ نبی پاک فرمائیں جڑے علماء اخلاقیات انہوں سن دے رہے ہو، پاک نبی فرمائے جس بندے کو غصہ نہ آئے اس کی دو وجوہات ہیں، یا وہ بیمار ہے یا وہ منافق ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی تو او بھئی یا مریض بندے نو غصہ نہیں چڑھدا، جے سامنے بھیڑی چنگی ہوندی رہے تو او چپ کر کے ویدہ رہے، او دی کوئی صحت ٹھیک ہے۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، رسول خدا غضبناک ہو جاندے ہیں، اور بی بی ام المومنین آدھی ہے کہ میں جدو رسول خدا نو غضبناک ویکھ دیاس تے میں نے ایک طریقہ ہی ہو جیا لب گیا ہائی کہ میں فوراً رسول نو خوش کر لیں دیاس۔ آئے ہون سر چاہمن ہے بھائی، سر سٹ کے گل سنن والی نہیں، ایک طریقہ آئی کہ میں فوراً استعمال کر دیاس، رسول خدا مسکراون لگ پوندے ہیں۔ سرکار بی بی عائشہ سانو بھی دسو چاہ تاکہ ایسا بھی معاشرے رسول نو راضی کر لئی ہے۔ بی بی عائشہ دیئے یا غصہ کریں دے میں فضائل خدیجہ شروع کر دینا۔ آہا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی۔ ذکر خدیجہ سن کے نبی مسکرا پمینا، فرمامینا این خدیجہ، این مثل الخدیجہ، کہاں آئے گی دوبارہ کوئی خدیجہ جیسی، کوئی ہوگی جہان میں خدیجہ جیسی۔ آخری بات طالب دعا، کافی ہو گیا۔ پیر امیر حسین شاہ صاحب قبلہ نو مولا زندگی دے وے، مولا انہاں دے بچڑے دی زندگی دراز فرمائے، خضر دی عمر فرمائے، جتنے سید غیر سید موجود ہو اللہ سب نو سلامت رکھے، تو نوکری یہ وقت ساری زندگی ہونی ہے تو ایام ایسے کہ ہر بندے دی ڈیوٹی ہو جائے، کسی نو تکلیف نہ ہوئے۔ آخری روایت بی بی عائشہ خود راوی ہے، بے جتھے ساڑھا گھر آئی نا رسول خدا دی حویلی آئی، او دے نال علی گلی دے وچ ایک بڑھڑی عورت راندی ہے، نال علی گلی جی ہاں، تے بی بی عائشہ دی ساڑھے گھر دے وچ کوئی تحفہ آویا نا باروں، ہدیہ آویا، کوئی زبیہ دمبا، بلکہ بارو دور دے صحابی بڑے تحفے لے کے دے ہاتھا جو رسول خدا کو لاندے ہیں، شہد لے آندے ہیں، گوشت لے آندے ہیں، ہدیہ لے آندے ہیں، چونکہ صدقہ تے سویڑے تے حرام آئی، لہٰذا ہدیہ لے آندے ہیں۔ تو بی بی عائشہ دیئے جس ویلے بھی کوئی رسول خدا دمبا ذبح کریں دے ہیں، کوئی ہدیہ آویا، ایک حصہ گوشت دا وکھرا کٹ کے رکھ دیں، اور تھوڑی دیر بعد اس ضعیفہ دے گھر بھیجیں دے ہیں۔ تجسس توڑا بھی ہو گیا نا، اور میں سناونی دے تو انہوں پتہ لگنا نا جی بھئی وہ حصہ کہندہ ہی، یعنی اتنی دیر وہ حصہ ونڈیندہ رہا کہ رسول خدا دی ازواج مطہرات بول پئیں کہ یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے جڑی ہر ذبیحہ حصہ دار ہے، ہر تحفے حصہ دار ہے، سرکار اس دا تعارف کرو۔ تو ایک دن پیغمبر نے کنیز بھیجی کہ جاؤ اس مومنہ نو بلا کے لے آؤ،
ہوں کوشش کرے اس دا تعلق ویکھن نال ہے جس لئے وہ غلام عورت گئی کنیز گئی اس مستور نو بلا کے نبی دے ویڑے چ لے آئی نقشہ بناونے اے رسول خدا موجود ہیں ازواج مطہرات بیٹھی ہیں تے سامنے کھلے دروازہ او مومنہ رسول دی حویلی اج داخل ہوئی ہے او دے داخل ہون دی دیر رہی نبی اپنی کملی مبارک لاہ کے زمین تے بچھا کے فرمائیں دن آ جا مومنہ ایتھے بہ جا آئے ہائے اللہ انہا ہاتھاں دی خیر کرے آ جا ایتھے بہ جا انہاں کے سرکارے کون ہے جس دا اتنا احترام جس کملی دیاں قسمہ اللہ چاہوے اس تے تسی اس نو بہا رہے ہو فرمایا سمجھ لو جان لو پہچان لو یہ وہ ہے جو مکہ میں خدیجہ کی سہیلی ہوا کرتی اور میرا فرض ہے جڑا میری خدیجہ نال محبت کرے میں رسول دی ذمہ داری ہے میں اس نال محبت کرے مولا توڑیاں زندگیاں دراز فرمائے رول گئیاں اس سے خدیجہ دیاں دھیاں ایک دو جملے اندائی وقت ہے مقصد تا مقان ہوندی ہے دو آنسو آ جامن بخشش دا بہترین سامان ہے اور کدائیں رومنا پوے تیرا اٹھواں امام آدھے کدی اپنے دکھاں تے نہ رونا کر خود محرم مجلس پڑھ دیا نا خوراسان ابن شبیب نامی غلام نو صد کے فرمائیں دیں ابن شبیب ان کن تباکیاں لشے کدائیں کسے شاید رومنا پوی اپنے دکھاں نو نہ رومیں اپنیاں بیماریاں تکلیفاں نو نہ رومیں مولا کس نو روما فرمایا بقیہ علی الحسین رومنا ہوئی تو اس غریب نو رومیں جدیاں بہنہ نو رومن کہنا دیتا مرحبا مرحبا اللہ تو دے آنسو قبول فرمائے تسی بڑے عزادار ہو تہاڈا بڑا مقام ہے جناب زہرا دے نزدیک تہاڈی بڑی عزت ہے لیکن آخر عزاداریاں کر کر کے تھک پہ ہو سو یکم چند چڑھے ہے تو رومن لگے ہو تہاڈے جلوس ہو سن پرسے ہو سن نیازاں ہو سن لیکن شام غریباں دی مجلس سن کے تو بستر نصیب تو ہوئے ہو سن ستے تو ہوئے ہو سو مسائب میں پڑھ چھوڑے کناں دی توجہ کوئی نہیں میرے سر تے قرآن رکھو جس رات اساں ستے ہیں نا وہ ساری رات جنگل ہے زینب گزار چھوڑی ہے کہیں ویلے آدھی آئی حسین مسلم دیاں دو دھیاں نہیں لب دیاں آفرین آفرین کہیں ویلے آدھی آئی تیرے سینے تے سمن والی نہیں لب دی نہیں ستیاں شام تک اور میں طالب علم اس بوئے دا میں پوری ذمہ داری نال پیادا امام حسین دی قسم نے شام تک نہیں ستیاں زہرا جائیاں ایک کدی چوتھے امام کل معاشر جا سوال کری نا 35 سال 61 ہجری تو 95 ہجری تک سید سجاد روندے رہن میں پوری ذمہ داری نال پیادا کتاب آدین کچھ عرصے دے بعد شمر بھول گیا ہس کچھ عرصے دے بعد خولی تے حرمل بھول گئے ہس لیکن ایک بے حیانو 35 سالنچ بھولا نہیں سگیا اس دا نا یاد کر لوے ہے بہت بڑا بخشش دا عملی نے جتھے یاد آوے اس بے حیات لانت کرے آئے اس بے حیرت دا نا ہے حارس بن نوفل منحال نے پوچھے مولا اس جرم کھڑا کیتا ہے واہ بھائی واہ ہائے کرن والے تو ان خولی شمر بھول گئے سجاد رو کے آدن منحال اے اوے جائیں سیدادیاں نو شام تک سمن نہیں دیتا مرحبا جتے اکھ لگ دی آئی نیزے نال جگاوے ہاں جگا کے آکیا جاگو توڑا غازی مارے آگئے اللہ مان عجرکم اللہ شاءاللہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ وکھو میں بسم اللہ کراں اس بے حیاء سمن نہیں دیتا بس پہنچ گئیاں اتھے جڑی جا میری سین دے لائق نہیں وہ میری قوم دے ہر بچے نو ہی پتہ ہے جتھے ترے دہاڑے کھڑیاں رہیاں او ماتمیاں او نمازیاں او ازادارو او سجاد دے غیور دے ازادارو زندگی ایک شراب نہ پی آئے اس شراب دی وجہ نال کئی گھنٹے بازار ایچ زینب کھڑی رہی ہے چھوٹی بطول دا کہیں ملے سجا پیر اٹھ دا تیا دیا سجاد پوچھ دے میں تھک پیا اے بے حیاء شراب پیندہ ہاں بس ازادارو ایک روایت پڑھنی ہے 2 یا 2.5 منٹ بھائی تو معذرت نال شام پہنچ گئی 3 دن
روکی گئی جڑے زوار بیٹھے ہو ویکھ آئے ہو حمیدیہ بازار شروع ہوندے نا تے 5 منٹ بعد بازار مک ویندے اج بھی جوان زوار ہوئے نا تو 5 منٹ جو بازار عبور کر ویندے کو بڑھڑا ہوئے ضعیف ہوئے تو 7-8 منٹ لگ ویندے میں کم از کم 10 دفعہ شام دا زواراں میں نے امام حسین دی قسم میں قدم بھی گندا آیا 5 منٹ تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا پر جلے کتاب پڑھیں دی ہے نا کتاب دی اسے بازار زینب دے 9 گھنٹے لگ گئے کدی پچھوانا علماء کولو 9 گھنٹے کیوں لگے کہیں ویلے سجیوں اجر رسالت ملدا کھپی دیوار تے لگ دی آئی مرحبا مرحبا کر سکتے ہیں برداشت میں پڑھ چھوڑا جلے بازار مک گیا ہے نا سید سجادہ دن حالتیں ہو گئی آئی میں پھپی زینب نو سجان نہ سکتا پھپی زینب میں سجاد نو پہچان نہیں سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مک گیا بازار اسے باب و سعد بیٹھی آئی 3 دن گزر گئے طویل ہوئے سی بس 2 جملے سامنے یزید بے حیات محلے او رضی اللہ تے رحمت اللہ آکھن والے بدبخت جدیاں اپنیاں بیٹھیاں رہیاں محلے تے رسول دیاں بہائیں اس بازار او رضی اللہ ہو سکتا ہے او رحمت اللہ ہو سکتا ہے خدا دی استلانت ہوئے اے شراب پیندہ رہے بازار سجدے رہن ڈھول تے بگل وجدے رہن کھڑیاں رہیاں بازار زہرا دیاں پاک دھیاں سامنے یزید دے محلی چو باوجی ایک عورت بہر آئی ہے زرک برک لباس صاحب مالی سبتین لکھ دے سونے دے در کنیزہ نال کرسیاں چاہیاں دین ادب انہیں ہی بن دے جے سن سکتے ہو چپ کر کے اسے بازار در ٹر دیاں دی آئی جدے قرآن ناطق دیاں مقدس ایتاں بغیر غلافہ دے بیٹھیاں واہ کرن والا شاید دور نہیں نہ گلہ دا جڑیاں میں پڑھ چھوڑیاں زمانہ بدل گیا ہے کوشش کیتا کرو اس خاندان دا دکھ ادب نال سنیا کرو اس نو آندہ ڈٹھا ہے کربلا دی مریم تڑپی چھوٹیاں بیبیاں تو پوچھ دی سامنے ویکھو نہ کون ہے وہ سادات معاف کرے آئے ہر بی بی کو اور دنال ڈٹھے آدین حاضر ہی جاریتن فی المدینہ علی دی تھی اے تو وہ کنیز ہے جڑی مدینہ ساڑھے ویڑے جو نوکر رہ گئی ہے جگر سنبھالی جلے آکھس نہ وہ نوکر آندھی پئی ہے پردے دارن وادی ہے تو ساں کڑ کر جو سانو اس حال سنجانے نہیں ساڑھے دردی کنیز ہے مت مر جاوے ہر پردہ دار کڑ کی تھی وَأَتْرَكَتْ رَاسَهَا مقتل دے علی دی وڈی تھی اپنا سر جھکا لے کوشش کریں ہائے کر چھوڑی آنکھ تھک بھی پئی آئی ایک کرسی لئی آئی ہے اتھے آ رکھی اس جتے سورہ مریم بغیر غلاف دے بیٹھی آئی اور ماتم کرن والے موڑے تے ہاتھ رکھے آدھے کہہ دن سر چاہ میں ملان آئی ہاں اللہ مان بھائی اے حق موجو جسو کیا لے ہو یہ حق ماتم دا شالا اپنے انہ رو وہ جڑے سید آدھیانوں پہ رو دے ہو بڑا اوکھا میری سین نے سر چایا بالکل منو من روایت دا متن آدھی ایک کہہ دن میرا سلام ہوئی بی بی آدھی بھلو ہوئی میرا ہی سلام ہوئی آدھی پوچھ سکتی ہیں من ای البلاد انتنا یا اسارا کہہ دی بی بیاں کتھو دیاں وسدیاں ہو واہ ہے کرن والے ہولے جے منہ جو نکلے اس مدینہ او مدینے دے لفظ تے ڈائی مارن والا دویں ہاتھ متھے تے کنیز رکھے آدھی السلام علی ساکن ہا کہہ دیجے مدینے گھر رہی تو میں نوکر دا سلام ہوئی جنہ گھر تائی ماتم کرنا ہے بی بی آدھی تیرا مدینے نال کیڑا تعلق ہے تو تا شام دی شہزادی ہے آدھی میرا بڑا تعلق ہے کنتو خادمتاً سیدتی بنت امیر المومنین آدھی میں مدینے کافی دیر علی دی وڈی دی دے گھر نوکر رہ گئی واہ بھائی واہ اے حق چیلم غریب دا کرن دا اللہ اکبر اجرکم علی اللہ شالا جائیاں دے پردے سلامت ہونے بس 1 منٹ دعا کرسی چھوڑ کے نا خاک تے بہ گئی جڑے امتی بیٹھے ہو نا میں مسافر مظلوم دا چھوٹا جے مدہ خان منت کرے نا سادات دا حیاء کیتا کرو
یہ جڑی دامی دی دیگرے لے لٹی ہے نا کہیں امتی دی دھی نہیں جدے پیچھے تو آج مسلمان ہے نا یہ کسی امتی دی بہن نہیں اس بی بی دی وجہ تو نسل سادات دا حیاء کیتا کرو یہ نسل سادات بچاون والی ای آئی جڑی شام دیا بازار رل گئی یار برباد ہو ویسو معاشرت سادات دی توہین کرن والے ہاتھ جوڑی کھلا خدا دے واسطے ایک دل سیدان دا وکھرا مقام بناؤ آؤ سنو ذرا سیدزادی دا شام اچ احترام نوکر کی میں کیتا ہے کرسی تے بیٹھی آئی تے چھوڑ دیتی ہے بی بی دے رلے خاک تے بہ گئی حالانکہ جان دی بھی نہیں میری سینہ دی نہیں تو کرسی تے بہو میں خاک تے بانی ہاں متا تیرے ظالم شوہر نو پتہ لگے ظلم ودھائے چاہ میرے یتیم دی کنڈ بہت زخمی ہیں جڑے جواب دیتے ہیں نا شیعہ قبران تائی روندے راسن آدھی نہیں کہہ دیں ہون مجبوراں تیرے سامنے میں کرسی تے نہیں بہ سکتی او زادات پرست امتیوں کیوں نہیں باندھی آدھی اجلالن لے اقامت کننا فی المدینہ بھائیں جو کہہ دیو تو اڈا گھر تا مدینہ چھے مطا میری آقا زادی نو خبر ملے ناراض ہوئے میں نو آکے آپ کرسی تے بیٹھی رہی ہے مرحبا میرے مدینہ دی رہنا لی خاک تے بہائی آئی حیاء کرو سادات دا بس مکانی ترائے سوال پچھے ستے یہ پڑھ کے میں بھرانو ممبر پہ دینا آدھی کہہ دی مدینہ دے متعلق میں کچھ گلاں پچھا میں نے جواب دے سو فرمایا پچھ ملکہ پہلا سوال پچھے اتعرفینا امیر المؤمنین بی بی مدینہ گھر رہی میرے مولا علی نو جاننی ہے واہ بھائی واہ تو آڑے 1400 سال بعد ڈھائی نکل آئی ہیں تے سکی دھی برداشت کر گئی ہو سی بسم اللہ کریں میری عبادت ہے فرمایا علی نو جان دی ہیں بی بی آدھی ہے جی میں جان دیا یعنی ہر کوئی جانے میں بازار نہ آئی ہوا مرحبا دوجہ سوال ممبر ہے اتھے کسے دی موجال نہیں اوقات نہیں یہ جو مثل قبر شبیر ہے البتہ مقتل دیاں کتاباں دیاں صبر دا پہاڑ ہے علی دی تھی حوصلے دی چٹان ہے یون محمد دی ماں قسم بخدا علماء لکھے کربلا تو شام تک جتھے وس لگس اپنے آپنو چھپین دی آئیے اور فضانوں بھی منع کریں دی اما نند سے میں زینبا میں بازار انتے میں زہرہ دی دیا لیکن ایک مقام تے صبر دے بند ترٹ گئے جسینہ امانت ای بطول دے پتران دی تے ماتم دے لفظ ای ایک مقام تے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا جلے شام دے اس بازارچ اپنی کنیز پچھیس اتعرفینا حسین ابن علی واہ بھائی واہ بی بی مدینہ رانی ہے میرے مولا حسین جان دی ہے اچھی ڈھا مار کے آدھی نہیں جان دی جائیں 70 قدم تے مریندہ ڈٹھا جڑی سر تے قرآن رکھ کے آدھی رہیاں نہ مار میرا ترائے دے آدھا دسا اللہ مان بھائی یہ مجلس زہرہ دیاں دی تیسرا سوال سارے سید معاف کرے آئے ماما سید آدیاں رنج نہ ہوئے آئے چونکہ اولاد دے سامنے دادیاں دے زخم پڑھنے بہن اوکھے ہوندن تاں تو آڑے کل معافیاں منگ کے پڑھ دے آئیں قسم بخدا مالی سبتین اللہ دے ہاتھ جوڑے سے آدھی بی بی بامیں میں شہزادیاں لیکن اگے جی میں جواب دین دی رہی ہیں میں سن دی رہی ہیں جڑا سوال میں ہون پوچھنا ہے اس دا جواب ہولے دے میں واہ آزادہ رہو جنہ دے دل اج قبرن زہرہ جائیاں دیا ہولے جواب دے میں بی بی فرمین دیئے پوچھ ملکہ اللہ دی قسم ممبر تے کھڑا اپنے کل پڑھا میں نے بی بی معاف نہ کرے مالی اللہ دے نیڑے لگی ہے یہ کانا المول آیس ہولے جے آدھی بی بی اتعرفینا سیدتی بنت امیر المومنین بی بی پوچھا نہیں مدینہ گھر رہی علی مولا دی وڈی دھی نو جاننی ہے بی بی آدھی ہوتا نا چاہ ازادارو وجود کمبن لگی ہے آدھی کہہ دن ہوئے تیری گل دا مول پوے آدھی کجا نجس بازار
کجا میری سین دا پاک نا جنہ ماتم کرنے بی بی آدھی نان جیسے دکیمیں پتہ لگ سیا ود کا نال منہ لایا آدھی سنے کوئی نہ ہوندہ نا زینب او سیدوں رنج نہ ہوئے آئے لفظ زینب آئے بی بی آدھی ذرا سر سنیان آزا راس الحسین آزا راس الاکبر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صرف جائز نہیں ماتم ثواب ہے تیرے مذہب سروے تھی آئیے اکبر حسین قاسم اللہ جان دے قدمہ تے ڈھائے پئیے آدھیے بی بی اللہ دنائی میں بھول گئیاں مہربانی کر اپنا تعارف کرا او ماتمیو بی بی آدھیے میرا پچھڑیں اپنے ہتھا نال میرے وال ہٹا او میں توڑے کول پچھ دا بی بی دے اپنے ہاتھ کوئی نال اللہ جاندہ ہے گردن نال واہ بھائی واہ ثوابے ثوابے چل تیری حقوقاں کربلا پہنچن ہندہ دے ہاتھ ودھل جائیں وال ہٹائل بی بی آدھیا سنیان انا زینابو جڑے بڑھڑے بندے جاڑا مرحوم نو سن دے آئے قبلہ فرمین دے ان جلے پک لگی ہے جو یا علی دی دھی ہے قدمہ تے ڈھائے پئی آدھی نہیں پوچھ دی اکبر کہیں مارے آئی نہیں پوچھ دی بازار کیویں آئی ہے نہیں پوچھ دی چادر کہیں لائی آئی ہی کو جواب دے آدھی او کہ نگیا ہے جیندے چولے سیکے اور رکھ گئی آئی ماں زہرائے او جیندے روب تو ڈردا اللہ لعنت اللہ